استاد محترم الشیخ عبدالباسط صاحب اور ان کے علاوہ استاد محترم شیخ عمر فروغ ہاشمی صاحب اور قاری اکرام اللہ صاحب، ان کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی مسندوں پر تشریف لے آئیں، اور بھی جتنے اساتذہ اکرام اس مسجد میں موجود ہیں وہ اپنی مسندوں پر تشریف لے آئیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير العباد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے مولا جب میں تیرا نام لیتا ہوں تو میرا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ میرے مولا مجھے عشق ہے تیری ذات سے، میری بات ہے تیری بات سے، اے میرے مولا تیری حمد لا حد منتہا، تیری ذات بالا صفات سے، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے۔ میرے مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے مولا، منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے۔ تو ہی اول تو ہی آخر، تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے۔ میرے مولا بقا تجھ کو، میرے مولا بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، زباں میری ثنا تیری۔ میرے مولا میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں لوگ، میرے مولا مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں لوگ۔ میں جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں قدرت نما تو ہے۔ ضرورت نہیں نا خداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ الہی کامیابی عطا کرنا، تیرے نام سے ہی ابتدا کر رہا ہوں۔ اب میں پھولوں کی سیج پہ بیٹھنے چلا ہوں، ایک انمول موتی دینے چلا ہوں، تلاوت کے لیے دعوت سخن دینے چلا ہوں۔ تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں میری مراد قاری المقری حافظ ریحان احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وصدقت يا رب العالمين. السلام عليكم. ابتدا تو کر دی
ابتدا تو کر دی اے رب جلیل تیرے بابرکت کلام سے، ابتدا تو کر دی اے رب جلیل تیرے بابرکت کلام سے، اب تو ہی اس محفل کو بھر دے اپنی خیر و برکات سے۔ آسماں بولا تاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی اتنا فخر نہ کر مجھ پہ مکہ اور مدینہ ہے۔ آسماں بولا مجھ پہ چاند نور والا ہے، زمین بولی اتنا فخر نہ کر مجھ پہ کالی کملی والا ہے۔ آسماں بولا مجھ پہ جنت اور حوروں کے نما ہوں گے، زمین بولی اتنا فخر نہ کر مجھ پہ کاریے قرآن ہوں گے۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ یاسر اللہ دتا کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت انداز میں اس محفل کی رونق کو دوبالا فرمائیں۔ حافظ یاسر اللہ دتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں۔ یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکوں اب تیرے رستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں۔ میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا، میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا، میں اپنی جان جب قربان کروں گا تیرے رستے میں، میں اپنی جان جب قربان کروں گا تیرے رستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں۔ میری منزل مقصودہ تیری جنت الفردوس، میری منزل مقصودہ تیری جنت الفردوس، کہ غم اور سختیوں کو میں نے جھیلا تیرے رستے میں، غم اور سختیوں کو میں نے جھیلا
تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ اور ہمت کے کٹ جائے عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ اور ہمت کے کٹ جائے جو ہائیں گے ہر ایک دریا اور صحرا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں یہی خواہش صدا میری یہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو یہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو یہ میری جان حاضر ہے یہ میری جان حاضر ہے اے مولا تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں السلام میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کی حمد کرتا ہوں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے کیا کیا نہ دیا اس محسن اعظم نے اس دنیا کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ سعد الہی ظہیر کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں حافظ سعد الہی ظہیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں حضرات گرامی قدر میں آج جس موضوع سخن پہ گفتگو کرنے کے لیے
اپنے ہونٹوں کو جنبش میں لا رہا ہوں، وہ ہے نوجوان نسل کی بے راہ روی کے فتنے کا ذمہ دار کون؟ حضرات گرامی قدر، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور مقصود پر دلالت کرنے والی ہو، کے تحت سمندر کو کودے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، میں آج یہاں پر انسانوں کی لہلہاتی ہوئی فصل کو دیکھ کر اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اس ملک میں جتنے بھی فتنے رونما ہوں گے، ان فتنوں کا کلا کما کرنے کے لیے شمع رسالت کے پروانے اور علامہ شہید کے روحانی فرزند ہمہ وقت تیار رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، نوجوان کسی بھی قوم، ملک سلطنت کا قیمتی سرمایہ اور مستقبل کے درخشندہ ستارے ہوا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ستاروں پر کمند ڈالنے کی توقعات کی جا سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نوجوان ایسی قوت کا نام ہے، ایسی طاقت کا نام ہے اور ایسی سیسا پرائی دیوار کا نام ہے کہ جس کے وجود میں موجود توانائی ہزاروں ری ایکٹروں سے بڑھ کر، جس کے وجود میں دوڑتا ہوا تیز خون پہاڑوں کے دامن کو پاش پاش کر سکتا ہے، سمندر میں ہلچل پیدا کر سکتا ہے اور پوری دنیا میں تہلکہ مچا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اسی طبقے کو سازگار ماحول فراہم کیا جائے اور حدود اللہ کے دائرے کی کھینچی گئی لکیروں کا پابند کر دیا جائے تو پھر اسی طبقہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیات نکل کر سامنے آتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ جیسی، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم جیسی، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، بخاری مسلم، ترمذی نسائی، ابو داؤد سجستانی اور علامہ حسان الہی دہیر شہید جیسی شخصیات اصلاح معاشرہ کا فریضہ سر انجام دیتی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر یہی نوجوان سوسائٹی کے بگاڑ میں، معاشرے کے بگاڑ میں اہم کردار ادا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پر آپ کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف ہر دور میں اٹھنے والے فتنوں کے سامنے سینہ صبر ہے۔ خلق قرآن کے فتنے نے سر اٹھایا تو امام احمد بن حنبل نے بڑی جرأت مندی سے اس کا قلع کما کیا۔ شرک و بدعات اور قبر پرستی کے فتنے نے جنم لیا تو شاہ اسماعیل شہید نے بڑی جافشانی سے اس کا سدے باب کیا۔ انگریز کی گود میں پروان چڑھنے والے قادیانیت کے کبھی فتنے کا مولانا ثناء اللہ امرسری نے بڑی بے باکی سے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ رافضیت کے مضمون فتنے کا قلعہ کما علامہ شہید جیسی نابغہ روز شخصیات کرتی رہی۔ حضرات گرامی قدر، رب کائنات نے ان استعماری فتنوں کے خاتمے کے لیے میر ابراہیم سیالکوٹی کو پیدا کر دیا، محدث ملت حافظ محمد گوندلوی کو پیدا کر دیا، مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرسری کو پیدا کر دیا، شہید ملت علامہ حسان الہی ظہیر کو پیدا کر دیا، حافظ عبدالرشید اظہر کو پیدا کر دیا، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کو پیدا کر دیا۔ اگر دور حاضر میں نگاہ دنائیں تو رب کائنات نے ان فتنوں کے خاتمے کے لیے، ان فتنوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے محقق الاثر حافظ ارشاد الحق عصری کو پیدا کر دیا، محقق الاثر حافظ زبیر علی زئی کو پیدا کر دیا۔ رب کائنات نے ان فتنوں کو اس ملک سے بھگانے کے لیے شیخ الحدیث حافظ عبداللہ امجد چھتوی کو پیدا کر دیا، حافظ عبدالعزیز علوی کو پیدا کر دیا، شیخ التفسیر حافظ مسعود عالم کو پیدا کر دیا، مولانا عبدالمنان نور پوری کو پیدا کر دیا، اور قائد ملت اسلامیہ، قائد اسلام ڈاکٹر پروفیسر علامہ ابتسام الہی ظہیر کو پیدا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر دور حاضر میں نظر دراتے ہوئے
موجودہ دور کی صورتحال کی طرف نگاہ دورائیں تو رب کعبہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، انسانی دل لرز اٹھتا ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کی فتنے کی جو روش ہے وہ کیوں ہے، کیسے ہے، اور اس کا فتنہ اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ حضرات گرامی قدر، نوجوان نسل کی بیرا روی کے فتنے کا ذمہ دار وہ مغربی تہذیب و تمدن ہے، جس میں آزادانہ معاشرہ، بے پردگی، شراب نوشی، جوے کے اڈے، بے شرمی و بغیرتی کے مراکز ہے۔ نوجوان نسل کی بیرا روی کے فتنے کا ذمہ دار وہ ہمارا ملکی نصاب تعلیم بھی ہے، وہ ملکی نصاب تعلیم جس میں نہ قرآن کی بات نہ حدیث کی بات بلکہ فرنگی طرز تعلیم، فرنگی زبان سکھائی اور پڑھائی جاتی ہے۔ نوجوان نسل کی بیرا روی کے فتنے کا ذمہ دار وہ ہمارا مخلوط بھی ہے، جس نظام میں وہ ہمارا مخلوط فرنگی طرز تعلیم کو ایجوکیشن بھی ہے، جس نظام میں لڑکے اور لڑکیاں ایک بینچ پر بیٹھ کر سر سے سر جوڑ کر تعلیم کے نام پر دلی خواہشات، جذبات، تخیلات اور تعبیرات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نوجوان نسل کی بیرا روی کے فتنے کا ذمہ دار بدقسمت والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی۔ نوجوان نسل کی تباہی اور بیرا روی کے فتنے کا ذمہ دار وہ ہمارا میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو، اسی طرح ہمارا پرنٹ میڈیا بھی اس دور میں سبقت لے جا رہا ہے، جس میں روز بروز ایسی حیا سوز تصاویر دیکھنے کو ملتی ہے جو کوئی بھی شریف نفس آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ نوجوان نسل کی بیرا روی کے فتنے کا ذمہ دار ایک سبب بے روزگاری بھی ہے، جس کی وجہ سے لوٹ کھسوٹ، چوری اور ڈاکہ زنی کا بازار گرم ہے۔ نوجوان نسل کی بیرا روی کے فتنے کا ذمہ دار منشیات کا استعمال ہے۔ نوجوان نسل کی بیرا روی کے فتنے کا ذمہ دار معاشرت کا روز بروز معاشرت کا روز بروز زوال پذیر ہونا ہے، جس میں رقص، موسیقی اور فیشن کے نام پر ایسی بےہودہ مخلوط مجالس اور سٹیج ڈرامے ہیں جس کی وجہ سے چوری ڈاکہ زنی اور شراب و منشیات کا سر عام استعمال ہو رہا ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ حضرات، آج میرے قائد علامہ احسان الہی ظہیر شہید کا نام کیوں زندہ ہے؟ مدارس کو دہشت گردی کے اڈے قرار دینے والوں، میری بات نوٹ کر لو۔ میرے قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر، ان کے والد محترم قائد ملت، قائد انقلاب حافظ علامہ احسان الہی ظہیر شہید فرمایا کرتے تھے، جب ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو تھپکیاں دیتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا ظالم حکمران کے آگے جھک جانے سے کٹ جانا بہتر ہوا کرتا ہے۔ ہم اسی ظہیر کے روحانی فرزند ہاں۔ ظلم حکمران کرن، ظلم گورنمنٹ کرے، لگاؤ پابندیاں، کعبہ رب دی قسم اٹھاتے کہنا ہے، جب تک جسم دے اندر جان ہے، منہ دے اندر زبان ہے، اسلام دا پرچم لہران دے رہاں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں حافظ افضل کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حافظ افضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم۔ توحید بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، توحید بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، کٹ سکتی ہے گردن مگر جھک نہیں سکتا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع تیرے فتنوں کی موجوں میں اضطراب آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ سامعین محترم، تاریخ کا مسافر دور بہت دور ایک ویران ساحل سمندر پر سکتے کی کیفیت میں کھڑا ہے، اس کا دل لہو لہو، جگر پاش پاش ہے، اس کی بوڑھی آنکھوں سے رواں آنسو ساحل سمندر پر چھائی 400 ویرانی اس عظیم مسافر کے زخموں کو تازہ کر رہی ہے کہ تیرے فتنوں کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ لیکن جب امت مسلمہ کے نوجوان پائل کی چھن چھن کے دل دادا اور شمشیر و سنا سے نفرت کرنے لگے، وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ کا سبق بھلا کر توسر و باب کی دل میں پھنس جائیں، تو پھر بتا تیرے فتنوں کی موجوں میں اضطراب کیسے آئے؟ گجرات حیدرآباد میں ظلم کی داستان اور کتب علیکم القصاص کو نظر انداز کر کے امن کی آشا کے علمبردار بن جائیں، تہذیب اسلامی کو پسے پش ڈال کر اغیار کی تہذیب پر فخر محسوس کرنے لگے، اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر غیروں کی چوکٹ پر سجدہ ریز ہونے لگے، جب مفتیان امت معاشرتی برائیوں اور موسیقی کو جائز قرار دینے لگے، جب ہزاروں مسلمانوں کے قاتل انڈیا کو پسندیدہ ملک قرار دیا جانے لگے، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر مذہبی امور عدالت کے کٹہروں میں کرپشن میں ملوث نظر آئے، تو پھر بتا تیرے فتنوں کی موجوں میں اضطراب کیسے آئے؟ جب مسلمان اپنی غیرت کا جنازہ نکال کر اپنی بہن بیٹی کو رقص و سرور کی محفلوں کا حصہ بنانے لگے، تو پھر بتا تیرے فتنوں کی موجوں میں اضطراب کیسے آئے؟ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صوبائی گورنر توہین رسالت کے ایکٹ کو ختم کرنے کا حامی نظر آئے، تو پھر بتا تیرے فتنوں کی موجوں میں اضطراب کیسے آئے؟ ہم کون ہیں کیا ہے باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے اب بھی ہے، نہیں یاد تو مجھے حق کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم و حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہ ہے شاید کہ آج ہم کو اپنا اللہ یاد نہیں۔ سامعین محترم، اللہ کی رحمتوں سے نا امیدی نہیں، تیرے فتنوں کی موجوں میں اضطراب آ سکتا ہے، لیکن تجھے ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت کو اپنانا ہوگا، مصیبت و بغاوت کو ترک کر کے سمعنا و اطعنا کی عملی تصویر بننا ہوگا، الجنت تحت الظلال الصوف کے علم کو لے کر دشمنان اسلام پر جلغار کرنا ہوگی۔ اولئک هم المفلحون کے درجے کو پانے کے لیے ان اقاتل الناس کو اپنی زندگی کا زیور بنانا ہوگا، وبالآخرۃ هم یوقنون کے تسلسل میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ کمیونزم اور جمہوریت جیسے باطل نظاموں سے تہے دست ہو کر اسلام کے نظام کو ذریعہ نجات سمجھنا ہوگا۔ نیم برہنہ لباس کو روشن خیالی تصور کرنے والی امت محمد کی بیٹی سن، بے پردگی جیسی جہالت کو چھوڑ کر حیا کی چادر کو اوڑھنا ہوگا۔ سامعین محترم، میں جانتا ہوں کہ ایک نہایت ہی کم مدت میں کیسر و کسریٰ کی عظیم سلطنتیں ریگزاروں کے بازوؤں کی زیر نگی ہو گئی، اندلس اور سندھ کی سرزمینیں ان کے قدموں سے لرزا اٹھی، چین کے ساحلوں سے لے کر ہسپانیہ کے ساحلوں تک اسلام کا علم لہرانے لگا۔ دنیا کے بڑے بڑے سرکشوں فرعون سخت حکمرانوں کی گردنیں اللہ واحد کے سامنے جڑ گئی، تو پھر شاعر کو تڑپ کر کہنا پڑا، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دڑا دیے گوڑے ہم نے۔ آج بحر و بر کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرح گھوڑے دوڑا کر ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آج اگر ہم ان فتنوں کے خلاف یوں ہی خاموش رہے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیا تو مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دے سکتے۔ ہم ان فتنوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے، زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے، آج تلک کوئی کفس نہیں ٹوٹا فریاد سے۔ صحابہ کرام
کرام کی زندگی کو نمونہ بناتے ہوئے حضرت عبداللہ بن جحش جیسی سوچ، جگر، شجاعت، دل دماغ اور موت سے ٹکرا جانے والی خواہش بنا کے حضرت سمیہ کی طرح جسم چروا کے، حضرت حمزہ کی طرح جسم کے ٹکڑے کروا کے، حضرت مصعب بن عمیر کی طرح اپنے ہاتھوں اور سینے کو سپرد خدا کر کے، خلفائے راشدین کی خلافت کو لے کے، زنگی ایوبی کی شجاعت کو لے کے، شاہ اسماعیل شہید کی تلوار کو لے کے، شہید ملت علامہ احسان لہی ظہیر کی جلغار کو لے کے انشاءاللہ قیامت تک ان باطل فتنوں کا سر قلم کرتے رہیں گے، کیونکہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، اب میں کوائز پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے تقدس اور اساتذہ کا احترام کرتے ہوئے سب بھائی جس کو جواب آتا ہو وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ پہلا سوال پہلی اور دوسری کلاس کے لیے ہے۔ رئیس المنافقین کا نام بتائیں، رئیس المنافقین کا نام بتائیں۔ سعد مائک پر عبداللہ بن ابی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اپنا انعام حافظ ارسلان سے دوسرا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں سے ذاتی انتقام لیا؟ یہ چوتھی کلاس تک کے تمام طلباء میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے، پہلی سے لے کر چوتھی تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں سے ذاتی انتقام لیا، یعنی کہ اپنا بدلہ لیا؟ کتنے لوگ تھے وہ؟ آج جامعہ میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی سے بھی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اپنا نام سر عابد صاحب سے حاصل کریں۔ حفظ والوں کے لیے سوال ہے، ہر پارے میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ جن کے 15 سے 20 تک ہیں۔ جن طلباء کے 15 سے 20 تک پارے ہیں ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہر پارے میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ اگلا سوال، ہر پارے میں 15 سے 20 تک رکوع ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسرا حفظ والوں سے سوال، قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ شعبہ حفظ سے، قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ نہیں، جواب آپ کا غلط ہے۔ قرآن پاک میں لفظ قرآن 70 دفعہ آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال رمضان کے روزے رکھے؟ آل جامعہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال رمضان کے روزے رکھے؟ اگلا سوال، 9 سال۔ اللہ کے نبی نے رمضان کے 9 سال روزے رکھے تھے۔ آپ نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے کون سا کام کیا تھا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کون سا کام سب سے پہلے کیا تھا؟ عمر فاروق عبدالحفیظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد بنائی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال شعبہ کتب سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کس صحابی نے کی تھی؟ عمران۔ حضرت عثمان۔ جواب غلط۔ تشریف رکھیں۔ سہیل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اپنا انعام قاری شریف صاحب سے حاصل کریں۔ پڑھ پڑھ علم کتاباں نام رکھ لیا قاضی، پڑھ پڑھ علم کتاباں نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تے نام رکھ لیا حاجی۔ وے بندیا اس زندگی دا کی فائدہ جے رب نہ کیتا راضی۔ ہن میں پنجابی دی تقریر واسطے دعوتے سخن دینا۔ اس جامعہ دی شان، اس جامعہ دی آن، میری مراد واضح شیریں بیان حضرت مولانا حافظ علی حمزہ عثمانی صاحب، وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجمع بابا سارا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرات محترم، میرے تو قبل کافی سارے خطباء اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے نے، اور میرے تو بعد بھی کافی سارے خطباء اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ میں تے ایویں بس حصہ پان آیا، توڑا ذائقہ تبدیل کرن آیا۔ صرف مینو توجہ دی ضرورت ہے، تسی سندے رہندے جے۔ جس طرح قاری یاسین بلوچ کہندا ہے، میں سبحان اللہ تو بغیر نہیں چلدا، میں توجہ تو بغیر نہیں چلدا۔ صرف مینو چند منٹ توڑی توجہ دی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات سمجھا کے اجازت چاہواں گا۔
میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت غالباً اج تک 5000 کتب شائع ہو چکیاں نے، کوئی زبان میرے محبوب دی سیرت نو بیان نہیں کر سکی، کوئی قلم میرے محبوب دی سیرت نو لکھ نہیں سکی۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت دے مختلف عنوان نے، جنہ چو ایک عنوان اخلاق مصطفیٰ، لفظ اخلاق خلقن دی جمع جندہ تعلق انسان دی گفتار نال ہویا کردہ ہے، انسان دے کردار نال ہویا کردہ ہے۔ حضرات محترم توجہ چاہی دیئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لو کسے نے سوال کیتا، مومنہ دی ماں نبی دا اخلاق کس طرح دا سی، میرے محبوب دا کردار کس طرح دا سی؟ اماں جی کی پیارا جواب دین دیا نے، سوال کرن والیا کیا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ کانا خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن ہی میرے نبی دا اخلاق ہے، میرے نبی دا کردار ہے۔ حضرات محترم، وقت بہت قلیل ہے، موضوع بہت طویل ہے، میں اپنی بات سمجھانا چاہنا، آؤ ذرا غور کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی سیرت مکے دے کافرہ سامنے رکھیے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صفحہ پہاڑی تے چڑھ گئے نے تے میرے آقا کی فرمان دے نے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکے والیوں میں توڑے اندر 40 سال دا عرصہ گزارے ہیں نام، ایک طویل عرصہ گزارے ہیں، آخر تسی منو سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ اے سارے یک زمان ہو کر کہندے نے، ما جربنا علیکا الا صدقا، اے محمد اسی تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ تے میرے آقا فرمان دے نے، جے میں کہاں اس پہاڑی دے پیچھے ایک لشکر آ رہے ہیں جڑا تونوں نقصان پہنچا دے گا، کیا تسی میری بات تے یقین کر لو گے؟ اے کہندے نے محمد ساڈیاں اکھاں تے تو کھا سکدیاں نے، لیکن تیری زبان چو نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا یقین؟ میرے آقا فرمان دے نے پھر تے کم ہی آسان ہو گیا نا۔ میرے آقا فرمان دے نے کہہ دیو پھر لا الہ الا اللہ۔ تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جدو لا الہ الا اللہ دی آواز نہ دے کنہ نال ٹکرائی ہے نا، لا الہ الا اللہ دی آواز نہ دے کنہ چ میرے محبوب نے پائی ہے، تے اے صادق الامین کہن والے، اور راجو والیا ذرا غور کری، دار الحدیث دے اندر بیٹھن والے بدلن لگ گئی، اے صادق الامین کہن والے، اکھاں بند کر کے یقین کرن والے بدلن لگ گئی۔ فرمایا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو تے شاعر ہے، تو تے مجنون ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو تے ساحر، تو تے کذاب ہے۔ او یار میرے نبی دا قصور کی سی، میرے آقا دی غلطی کی سی، او میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پہنڈا دی ککھر علائی، یہودی عیسائی ایرانی سرانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، اے جمعیاں اے ساڑے بزرگاں دا بے ادب، لئی پھر داجے اکو خدا دی خدائی۔ اللہ جی اے راجو والچ بین والے سوال کر دے پہنے، ماجرہ کیے اے تھوڑی دیر تے پہلے صادق الامین کہہ رہے سی، سب نالو سچا کہہ رہے سی، اچانک ہی لشاعر مجنون ساحر کذاب کہنے لگ پہنے۔ اللہ کہندے نے مدنی قرآن پڑھ رولے ختم ہو جان گے۔ فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا،
نہیں سمجھ آئی. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, فرمایا ایک ہی رولا ہے, ایک ہی رولا ہے کہ میرے محبوب نے 360 تو روک کے ایک رب دی طرف دعوت دیتی ہے, اور 360 تو روک کے ایک رب دے اگے چکن دی دعوت دیتی ہے. اوہ اج اہل حدیثاں دا کی رولا ہے؟ اوہ یہ کوئی رولا ہے, اہل حدیثاں دا کٹ سکنے ہاں, مر سکنے ہاں, اپنی جان دا نظرانہ تے دے سکنے ہاں, اور سولی تے چڑھنا تے گوارا کر سکنے ہاں, لیکن غیر اللہ کے چکنا گوارا کر سکتے نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. حضرات محترم غور کرنا, انہاں نے شاعر مجنون کیا, ساحر کذاب کیا, تے میرے رب نے انہاں دے جواب اندر کی کیا؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون. فرمایا سونیا محبوبہ سانو اس قلم دی قسم نال جیڑی 17 بن کے لکھ دیئے, ما انت بنعمت ربک بمجنون. نہ تے اسی تونوں مجنون لکھیا, نہ تے اسی تونوں مجنون آکھیا, بلکہ جڑے مجنون ہوندے نے کل قیامت والے دن انہاں دے عملاں دا مل کوئی نہیں پینا. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, اسی تونوں اینا اجر دیاں گے, اینا اجر دیاں گے جڑا قیامت تک ختم نہیں ہوئے گا. اللہ جی کیوں؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کیونکہ میرے نبی دا اخلاق ہی بڑا عظیم سی, میرے نبی دا کردار ہی بڑا عظیم سی. حضرات محترم اپنے اخلاق نو بہتر کر لو, اپنے کردار نو بہتر کر لو. زمان دزدی میرے آقا کول آیا, آ کے میرے محبوب نو نے پاگل بھی کیا, لیکن میرے محبوب نے کول بٹھا کے خطبہ سنایا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. امامہ دا گورنل اسمامہ آیا ہے, آ کے میرے محبوب نال بدماشیاں وکھا رہا ہے, لیکن میرے نبی نے انہوں بھی اخلاق دکھایا ہے, کردار دکھایا ہے, انہیں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. ابن رکانہ میرے آقا نو کشتی دا کہندا ہے, میرے آقا ہندے نال کشتی کر کے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے. ساڑھے اندر اخلاق کی بہت کمی ہے, اپنے اخلاق نو بہتر کر لو, اپنے کردار نو بہتر کر لو. ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا, اور میرا نبی اس بندے نال بڑی محبت کر دائی, بڑا پیار کر دائی جندہ اخلاق اچھا ہے. ایک حدیث تے میرے آقا نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, تو ڈے اندروں سب تو کامل ایمان والا بندہ ہی ہوئے جندہ اخلاق اچھا ہے, کردار اچھا ہے. حضرات محترم جدو اسی اپنا اخلاق اچھا کر لانگے, کلاس دے اندر لڑائیاں ختم ہو جان گیاں, جھگڑے ختم ہو جان گے. میں اللہ کو لو دعا کرنا کہ اللہ سانو اپنا اخلاق بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اسیاں سارے انسان کھان والے, اسیاں سارے انسان کھان والے, انسانیت ہووے کول تے بڑی گالے. اسیاں سارے انسان کھان والے, انسانیت ہووے کول تے بڑی گالے. ہر پاسے دولت دے انبار لگے, جے دولت قرآن دی ہووے کول تے بڑی گالے. تے کسے بھی میدان وچ ہار نہیں آن دیندی, تے کسے بھی میدان وچ ہار نہیں آن دیندی, جے نسبت صاحب قرآن دے نال ہووے تے بڑی گالے. ہرون اس دنیا دیاں ڈگریاں نو اساں کی کرنا, ہرون اساں اس دنیا دیاں ڈگریاں نو کی کرنا, جے ہووے کول قرآن دی دولت تے بڑی گالے. اب میں انگلش کی نقابت کے لیے دعوت انگلش کی نقابت کے لیے بلانے کے لیے دعوت دیتا ہوں. میرے معزز استاذ, بہت ہی مشفق استاذ سر رمضان صاحب, ان کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور انگلش نقابت کے لیے دعوت سخن دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Allah's mercy and blessings be upon you, and may you save from all the anxieties and evils. I hope this program obviously will be proved to be an innovative, engaging, educational, and even inspiring. Such programs definitely a source of enhancement of knowledge and confidence among the students. Without any doubt, I can say that it is the highness of the stage that it has gifted so many people to the humanity, such as scholars, teachers, preachers, and the writers. So without wasting the time, I would like to invite Mr. Mohsen Ali, the student of the class 9th, come to the stage and squeeze out yourself. Mr. Mohsen Ali, come to the stage and address to your audience. Wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We praise him and pray to his noble messenger. After that, I seek the protection of Allah from Satan curse. In the name of Allah, who is the most merciful and the most magnificent, respectable teacher, and my dear school fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respectable teacher and my dear school fellows, Allah Almighty said in the Holy Quran, if you enter your home, greet yourself. When you enter your home, say hello. My dear listeners, I dare to say a few words to you about the virtue of Islam. May Allah help me to tell the truth. Ameen. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an, may Allah be pleased with him, narrated that the messenger of Allah, peace and blessing of Allah be upon him, said, my companions, you cannot enter paradise until you become believers. Shall I not tell you something that will make you love? Get my companions. In another narration, Hazrat Abu Yusuf Abdullah bin Salam radiyallahu ta'ala an, may Allah be pleased with him, narrates that the messenger of Allah,
may peace be upon him, said, O inhabitants, in the world spread the greeting of peace, food of hungry, and build relationship. When all the people fall asleep, bow down in the cult of Allah Almighty. I pray to Allah Almighty to help us to fill our swing with the rain of rewards and spreading peace. I mean, we have only the clear communication. میں آپ لوگوں کو جگانے کے لیے، آپ لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، خوش طبی کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں ذہبی گروپ، عبداللہ ذہبی گروپ۔ تمام بھائی مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اور اساتذہ کا احترام دل میں رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے سارے بھائی خاموش ہو کر بیٹھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیر صاحب کی حال ہے؟ یہ نہ روانتی ہے بابا رہتے جو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پیر صاحب ایک مسئلہ ہے جیسا کی مسئلہ ہے؟ میں آدھی بڑی تو بڑا تانگا، پیر صاحب کو مسئلہ دس دو کہ میں ہوتے تو نا جد پا جا۔ اچھا وہ آدھی بڑی تو بڑا تانگے۔ اچھا میں تینوں ایک طویل لکھ کے دینا تے وہ تو نا وہ جدو رات نو ستی پی ہوئے یا صبح اٹھے تے وہ گھول کے 7 دن پیامنا، انشاءاللہ تیری مرید بن جائے تے مجبور ہو جائے۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، لکھ دو جلدی جلدی پھر۔ اچھا تے اون دی فیس دا پتہ ہی نہیں پیر صاحب؟ کام ہے بڑا بھارا۔ ہاں جی، بوڑھی نو مرید بنانا بڑا اوکھا ہوتا ہے۔ ہاں جی تے میں ایک پوری مجھ لاواں۔ پیر صاحب یہ تو میری ہمت نہیں تھی، ماڑا بندہ میں۔ جے ماڑا ہے تے پھر ایتھے کی لین آیا ہے؟ پیر صاحب یہ تو توحید لین آیا تھوڑے کولوں۔ اچھا کیوں بھائی مریدا یہ واقعی ماڑا بندہ ہے؟ ویکھن جی لگ رہا۔ چلو پھر رول لیا پہ توحید ایک بنا کے دئیے۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، جلدی بنا کے دو جا کہ پولیس لگی مگر اب پیر صاحب شک دے میں پیدا پیا۔ مریدا انہوں لیٹ کے تے انہوں بڑھا دے۔ لو پیر صاحب لو جی آؤ ایک طویل یہ تسی پانی چ گھول کے 7 دن پیامنا ہے۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، ٹھیک ہے تے دا دیا پیر صاحب میں دے رہا ہوں بکرا تسی آکھیا ہے؟ نا جی نا، یہ تا نگدی کام ہے، جے تے پھوکا لے گیا تے انہیں اثر کوئی نہیں کرنا۔ پیر صاحب دے رہا ہوں، ماتا یقین ہونا چاہیے مسلمان کی زبان دے۔ وہ تا مسلمان یہ میں لگتا ہے تے لیکن جے تو ایڈا پکا مسلمان ہوتا تے تو ساڈے کولوں لین کی آنا سی؟ صاحب پیرا مجھے جانا پہنتا ہے۔ اچھا پھر تو اپنے رب کے انتظار کرے کہ یا اللہ میرا مریض بنا دے۔ چلو ٹھیک ہے پیر صاحب، پھر میں جانا ہونا۔ چلو تسی پیسے دیتی جاؤ تو پھر یہ
ਚਲੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੇਣਾ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਲੋ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਦੁਆ ਕਰਿਆ इंशाल्लाह तेरा मरे ना मरे साडे घरे ही घरे पीर साहब बुढ़ी है जल्दी हो जाओ बुढ़िया आंधी भी है पीर साहब को इंतजार के हो थोड़ा यार वालेकुम सलाम अगे नाल शुक्र है अल्लाह दा मैं थोड़े को फतवा लैन वास्ते आई हां की फतवा है ये सही दसो दे फिर दसा नहीं अच्छा सही तेन दसा दे सही असि दसन वास्ते ही बैठे मैं आदे चाचे दे पुत्र नाल ब्याह करना चाहनी हां ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕੀ ਫਤਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ अस्तगफिरुल्लाह ये तो सही नहीं था ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰਾਂ हां ना करे बेहतर है तेरे वास्ते ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ था ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਨਜੂਮੀ ਸਿਤਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਤਵਾ ਹੈ ਹਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣੂ